وہ صرف 17 سال کی تھی جب اس کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی جو اس سے تقریباً 14 سال بڑا تھا۔ شادی کے 1 ماہ بعد اسے معلوم ہوا کہ اس کا شوہر ایک شرابی انسان ہے۔ حقیقت اس کے سامنے آنے کے بعد اس نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی، اسے ہر رات مارتا پیٹتا اور اسے اپنی ماں سے پیسے لانے کو کہتا اور مجبور کرتا۔ جب وہ انکار کرتی تو اسے لوہے کی سلاخ سے مارتا۔ اس نے اپنی ماں کو کئی بار اپنے شوہر کے ظلم ستم اور پریشانی کے بارے میں بتایا، لیکن اس کی ماں نے کہا یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے اور وہ اسے خود حل کرے یا اسے برداشت کرنا ہوگا۔ اس کی ساس اس کے شوہر سے زیادہ ظالم تھی اور اسے دن میں صرف 2 وقت کا کھانا دیتی تھی اور اس سے ہر طرح کے کام کرواتی، صفائی، کپڑے دھونے وغیرہ پر مجبور کرتی تھی۔ چند ماہ بعد جب وہ حاملہ ہوئی تو اس کے گھر والوں نے اسے صاف صاف کہہ دیا، اگر تم نے بیٹی پیدا کی تو تمہیں یہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔ بدقسمتی سے اس کے ہاں لڑکی ہی پیدا ہوئی۔ وہ دن اس کی زندگی کا بہت بدترین دن تھا اور پھر انہوں نے اسے بہت بری طرح مارا پیٹا اور گھر چھوڑنے پر مجبور کیا۔ ایسی حالت میں کوئی کیا کرے؟ اس نے خودکشی کرنے کے بارے میں سوچا، لیکن معصوم بیٹی کے چہرے نے اسے روک دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اپنی بچی کو کامیاب انسان بنانے کے لیے سخت محنت کرنی پڑے گی۔ اس نے اپنے سونے کی بالیاں بیچ کر کاغذ کے کیری بیگ بنانے والی فیکٹری میں کام مل گیا، جہاں اسے 200 کیری بیگز بنانے کے صرف 150 روپے ملتے تھے۔ اسے روزانہ کم از کم 9 گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا۔ اس کام کے ساتھ اس نے ایک ریسٹورنٹ میں میزوں اور برتنوں کی صفائی کا کام بھی کیا اور وہ وہاں روزانہ 6 گھنٹے کام کرتی تھی اور روزانہ 100 روپے ملتے۔ اب وہ روزانہ 250 سے 300 روپے کما لیتی، جو اس کی بچی کی کفالت کے لیے کافی تھے۔ لیکن چند مہینوں کے بعد اس کی کمر کی تکلیف ہونے لگی، جس سے کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو گئی۔ اس کی پریشانی کے بعد صفائی کا کام چھوڑنا پڑا اور کھلونوں کی فیکٹری میں مزدور کے طور پر کام کرنے لگی۔ اس طرح
اس نے اپنی بیٹی کی تعلیم کے لیے انتظام کیا اور اپنے بیٹی کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے بہت سے کام کیے، یہ جانتے ہوئے کہ خدا صرف ان کی مدد کرتا ہے جو محنت کرتے ہیں۔ میں کل اس کی بیٹی سے ملا اور بہت خوش تھی، لیکن معلوم ہوا اس نے ہائر سیکنڈری میں 93% نمبر حاصل کیے اور وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے۔ اس کے پاس بیٹی کے علاوہ کچھ نہیں تھا اور وہ شوہر کو چھوڑ کر چلی گئی تھی اور اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ آگے کیا کرے گی، لیکن اسے اپنے آپ پر یقین تھا۔ دوستوں، آج کل کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ ہار مان لیں، افسردہ ہو جائیں یا اپنی زندگی ختم کرنے کا سوچیں۔ ہمیں اس مضبوط عورت کی زندگی کی جدوجہد سے متاثر ہونا چاہیے اور یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ جدوجہد اصل زندگی ہے۔